السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مولانا نے آپ کو موجودہ حالات میں ہماری غفلتوں سے دور باز آنے کے لیے جو کچھ ہم کو کرنا چاہیے اس پہ توجہ دلائی۔ ایک ہے انسان کا اللہ سے بغاوت کرنا۔ آج ہم لوگوں میں بغاوت ہوتا گئی ہے۔ اللہ جو چاہا وہ نہیں کریں گے، ہم جو چاہے وہ کریں گے۔ ہم چاہے سو کریں گے، اللہ کی چاہیے سو بات نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ذلت، یہی ہماری رسوائی، اور آج جدھر دیکھو مسلمانوں کی حالت جو ہو رہی ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں، صرف مسلمان۔ یاد رکھیے، موجودہ حالات انتشار کے لیے ہیں، اور موجودہ حالات انتشار کے لیے ہیں، اس لیے ہم بہت سلیقے سے گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اس کی گفتگو کا غلط معنی اور مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ صرف بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول بیان کیے ہیں، اس بات سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی مومن کا دل نہیں دکھانا۔ اب مومنانہ اندر کردار ہی نہیں ہے تو اس کا دل دکھائے تو کیا، نہیں دکھائے تو کیا۔ مومن کے دل کی بات جہاں تک ہے، آج ہمارے اندر کلمہ تو پڑھ لے رہے ہیں لیکن کلمے کی جو اہمیت ہے اور جو ضرورت ہے اس کی تکمیل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہوتا ابو جہل کو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تول میں ڈنڈی مار سکتے، کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بول سکتے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عمل کر سکتے جو آج ہمارے موبائلوں میں موجود ہے، وہ عمل کر سکتے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کے سامنے تو صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صبح جو سرکار فرمائے شام تک عمل شروع۔ اللہ کے رسول جو حکم دیے اس کی تکمیل میں اپنے گھر والے آ جاؤ، رشتہ دار آ جاؤ، خاندان والے آ جاؤ، پاندان والے آ جاؤ، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، عمل ضروری۔ چنانچہ اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک صحابی رسول اپنے گھر آئے، اپنے پوترے کو دیکھے کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ جب وہ کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھے تو آپ اس کو منع کیا، کہا کہ میرے رسول نے اس عمل سے بچنے کے لیے کہا، احتیاط کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہا کہ دوسرے کو آپ نشانہ لگا رہے ہیں کہیں اور، اچانک کوئی ادھر سے آ جائے تو اس کے کوئی زخمی نہ ہو، کوئی اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ 2 بار 3 بار سمجھائے، چوتھی بار تلوار لائے، اور ایک بار ایسا کیے کہ پوترے کا سر الگ دھڑ الگ۔ سب حیران، جی بیٹے کا بیٹا ہے، وہ کہا بیٹے کا بیٹا ضرور ہے، پہلے میرے رسول کی بات ہے، بعد میں بیٹا ہے،
پھر بیٹے کا بیٹا ہے۔ آج ہمارے گھروں کو ہم تھوڑا جائزہ لیے، ہماری اولاد نماز پڑھتی نہیں پڑھتی تو کیا ہم سزا دے پائیں گے؟ آج ہماری اولاد پانی بیٹھ کے نہیں پی رہی، سنت کی غلط کر رہی عمل، سنت سے ہٹ کے کر رہی عمل، کیا ہم خاموش ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو ایمان وہ صحابہ کا تھا، اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ سب کر رہی، پھر اللہ سے امیدیں رکھ لے کے بیٹھا ہے، کیسا نہیں بخشتے، اپن نیچے بخشے جانے والے، نہیں تو کس کو بخشیں گے اللہ میاں؟ یقیناً یاد رکھیے، بچے کو پہلے یہ سمجھ لینا، چھوٹا آسان ہے سبق سمجھا دے رہا ہوں میں، بچہ غلطی کرا تو پہلے بابا جان جو ہے سوٹ بیٹ کرا دیتے، یا منہ پہ ہاتھ پہ مارتے، یا اس کو بیت کی سزا دیتے، سب دیتے۔ اس کے بعد بچہ رونا شروع کرا تو اس کو 5-10 آدھے گھنٹے کے بعد جب ان کا دل نرم ہوتا تو بیٹے کو گلے لگا لیتے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ بھی ہمارے ایمان کے بعد ہمارے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اب بندے کا جتنا وقت اللہ سزا کا رکھا ہے رکھے گا، پھر بندے کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ اسے پھر وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ تو سزا اپنی جگہ ہے، جزا اپنی جگہ ہے، سزا اور جزا دونوں ہے، مگر ہمارا یہ خیال کہ ہمارے ہاتھ سے دوزخ بنی چلی، یہ تو یقینی بات ہے۔ اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے ہاتھ سے بنی تو غلط بات، بلکہ وہ تو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہے، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ مگر ہم لوگوں جو عمل کر رہے ہیں مشرکانہ عمل سے بھی زیادہ کر دیں، شرک بھی ہمارے سامنے شرما رہا، انہیں بھی شرک بھی شکایت کر رہا، یہ کیا ہے رے بھائی؟ ہمارے کو اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہ محفلوں کا مقصد لوگوں کا جمع ہونا نہیں ہے، یہ محفل کا مقصد اللہ کی رضا ملنا ہے۔ آج جو بھی آئے اور یہ امید دے کے آئے کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کروں گا، تو اس کا آنا بھی مبارک، بیٹھنا بھی مبارک، ذکر کرنا بھی مبارک، اس پوری محفل کی برکات کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ کے آ رہا کہ میں جاؤں گا تو محفل جمیں گی، تو یہ اس کی نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ میں یہ سمجھ لوں کہ میں تقریر نہیں کرا تو محفل نہیں ہوں گی، یہ محفلیں تو چلتے رہے گی، اور انشاءاللہ روز قیامت تک اللہ کا ذکر ہوتے رہے گا، بلند ہوتے رہے گا۔ لیکن خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ میں خوش قسمت اس بات سے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے چنا۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں بعض وقت، اللہ میاں ان کے علم کی وجہ سے تو ان کی بڑی عزت اور مقام رہتا ہے، لیکن محبت جو ملتی ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، اور محبت کا تقاضا صرف اللہ پورا کر سکتا ہے۔ میں تو بہت احترام سے رہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بھی جو بالکل عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، عاجزی والوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے وہ عاجزی اللہ کے پاس ان کو منزلیں دلاتی، تکبر جو ہے انسان کو خاک میں ملا دیتا۔ اور منزلیں اگر پانا ہے تو پھر منزلوں کو چڑھنا ہے تو میاں جھک کے چڑھنا پڑے گا۔ جیسے پہلے میں سمجھایا نا، پہاڑ پہ چڑھنے والا کیسا چڑھیں گا؟ اکڑ کے چلیں گا، جھک کے چلیں گا، جھک کے چلیں گا، اور اترتے وقت اکڑ کے اتریں گا، کیونکہ ذرا بھی جھکے ہوئے تو نکل کے سیدھے اتار پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں ذرا اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھے گا، ادھر پکڑے گا ادھر پکڑے گا، اترنے میں اپنے منزل کو پانے میں اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ہم بھی منزلوں کو پار کرنا ہے، رب تک پہنچنا ہے، تو رب کی مرضی کو جان لینا ہے۔ رب کی مرضی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری، اللہ کا ماننا، اللہ کی ماننا،
اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی ماننا بھی ہے۔ اللہ کو مان لیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے تو یہ بھی ادھر ہے، اور اگر کوئی اللہ کو ہی نہیں مانے گا تو وہ بھی بیکار ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو ابو جہل کو بھی اگر یہ معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان ہونے کے بعد چور دھندے پورے کر سکتے، جھوٹ بھی بول سکتے، دھوکے بھی دے سکتے، غبن بھی کر سکتے، ڈاکے بھی مار سکتے، جھوٹ بھی بول سکتے، انہیں بولتا تھا گڈ چانس، پہلے مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھوں، حال ہی میں کسی کی تقریر میں سنایا، کہیں سنا ہوں میں، مجھے یاد نہیں ہے پورا، مگر وہ بات صحیح کہی انہوں نے، وہ اس لیے آپ سے بات کہہ رہا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی تھی، اور انہوں نے اپنی پتے کی بات میں یہ کہا کہ مسلمان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس کو، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی آدمی کو فرد سے دشمنی نہیں ہے، اس کو انسان مسلمان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایمان والوں سے دشمنی ہے، ایمان سے دشمنی ہے اس کو۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھ رہا اگر مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو یہ ہمارے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا لیں یہ ہمارے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کو نمازوں سے ہٹا دیں یہ ہمارے ہیں، تو ہٹانے کی کیا ضرورت، ابھی چھٹے ہوئے اپنے لوگ ہیں نہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو فرض پڑے تو سنتیں کتنے پڑے، آج سنتیں چھوڑ دے، نوافل کو تو پوچھتے ہی نہیں، سنتیں، کھانے کی سنت آج صبح سے کتنے لوگ مکمل کرے، بسم اللہ بول کے کتنے کھائے بول گیا، یاد ہے؟ ایک ہاتھ اٹھ رہا، دو ہاتھ، چار پانچ ہاتھ، چلو اپنے لوگوں مولانا کو تو نہیں بول رہا ہوں میں، مولانا تو ہے ہی، اس پہ بسم اللہ بول کے کون کون ہے، ہمارے ہاتھ میں کتنے اٹھ رہے ہیں دیکھو، ڈرتے ڈرتے اٹھ رہے ہیں، یوں یوں یوں، 3 بھائی اسٹینڈ ہو رہے ہیں۔ چلیے پانی پیتے وقت کتنے گھٹ میں پیے، 3 گھٹ میں کون کون پیا، ماشاءاللہ۔ یہ چیزیں معمولی ہیں مگر روز قیامت بڑے وزندار ہیں، سمجھے نا؟ آپ یہ سمجھ نہیں پانی مولانا، پانی پیے تو پیا، پیسہ پوچھ لیتے لوگوں میں، ارے پانی سے پیا تو اندر جاتا، اوور گیا تو نکل جاتا، پانی بھی کیا ہے معلوم، ایک حد تک پیو آپ صحیح رہتے، اگر بولی میں کود کے تیرنا نہیں آیا تو زیادہ پانی گیا تو کیا حال ہوتا، اوپر آپ نہیں آتے، کیا آتے، باڈی، ارے کہاں تھے اکبر بھائی کہتے نیچے، اوپر تو باڈی آ رہی ان کی۔ معلوم یہ ہوا میاں لمٹ میں رہ کے کام کرے تو پیٹ بھی ساتھ دیتا، لمٹ میں رہ کے کام کرے تو اللہ بھی ساتھ دیتا۔ اس لیے ہم کو اللہ کے رسول حدیث کے ذریعے مسلسل چیزیں بتاتے گئے، اور ہمارے پیارے رسول کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو میں لے کے بچوں سے پوچھتا نہیں، بڑوں سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ جیسے میرے سرکار نے فرمایا کہ تم سلام کر لو، اب ہمارے پاس سلام کا رواج ختم ہو گیا، سلام کرو بولے تو ایک دوسرے کو گھرتے، کئی کو سلام کرنا ہے، ان کو ہم مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم کو یہ پوچھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا کھانے کا، کوئی بتا سکتے؟ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے میرے آقا، اپن لوگ کیسا کہتے ہیں، یوں ڈال کے یہ انگوٹھا ایسا لے کے یہ منہ میں لاتے، لا کے انگوٹھا وہ انگوٹھے سے اندر ایسی بدتمیزی سے کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کھانے کا بھی سلیقہ سکھایا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک کو مہمان کو لا لیے، گھر میں جا کے پوچھے کھانا ہے کیا، بولے نہیں ہے، ایک آدمی کا ہے، یا آپ کھا سکتے ہیں تو مہمان کو کھلا سکتے، بولے مہمان میرے بغیر نہیں کھائیں گا، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مہمان کو کھلا دیتا ہوں، میں بچ جاتا ہوں۔ بولے کیسے؟ بولے کھانا لا کے رکھو اور رکھ کے باندی کو بولے کہ تو آ کے کسی بہانے سے چراغ بجھا دے۔ باندی آئی، باندی آ کے چراغ، کھانا رکھتے رکھتے چراغ پہ ایسا پھونکی چراغ بجھ گیا۔ آپ نے مہمان کو کہا لیجئے، اندھیرے میں مہمان بھی لے لیا، اندھیرے میں
ابو بکر صدیق بھی لے لیے اور دونوں مزے لے رہے کھاتے ہوئے، چٹکیاں لے رہی، واہ کیا مزیدار ہے ماشاء اللہ، نام اپنا چباتے نام 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 نام، بازو والا بول رہا ہے کیا کھا رہا ہے، انہیں چارہ کھا رہا ہے کیا بکری کا۔ کمال کی بات یہ ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے باندی کو کہا آئے، باندی روشن کر چراغ، وہ روشنی لے کے جب وہی تو کھانے کی رکا بھی یہاں ویسی چھ، کھانا جیسے کا وہ ایسا ہے، دونوں کھائے جیسا کر رہے ہیں۔ یہ تھی سنت، اپنے مہمان کو پہلے کھلاؤ، اور آپ کو معلوم مہمان کا بھی طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے، پہلے ہاتھ آپ دھونا، کیا کرنا؟ پہلے آپ ہاتھ دھو لینا، اور مہمان کھانے تک بیٹھے ہوئے رہنا، مہمان سے پہلے اٹھ جانا نہیں، مہمان سے پہلے اٹھ کے ہاتھ نہیں دھونا۔ پھر حکم کیا ہے؟ جب پورے ہاتھ دھو لیے تو میزبان صاحب جا کے ہاتھ دھونا۔ کیوں؟ پہلے اس وقت سے دھونا کہ سب کو کھانے پہ بلانا ہے آپ کو، اس لیے آپ ہاتھ دھوئے ہوئے رہیں گے تو سب بولی آئیے تشریف لائیے، اپن سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور اگر بعد میں اس وقت سے ہاتھ دھونے کے لیے فرمائے کہ آپ پوروں کو کھلا کے پورے اٹھنے کے بعد جا کے ہاتھ دھونا۔ اگر آپ پہلے ہاتھ دھو لیے تو مہمان کو بولے بھائی میں اٹھ گیا تو بھی اٹھ جا، چل بہت کھا لیا تو، یہ بات ہوتی۔ ایک ایک عمل میرے رسول کا، سبحان اللہ، اگر میرے رسول کے ایک ایک عمل کو گنانے بیٹھیں گے نا، معمولی چیزیں بھی رہتی ہے، مگر میرے رسول نے وہ بھی تربیت ہمارے کو فرمائی۔ اور اگر حدیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایسے ایسے حدیثیں ملتی ہے کہ وہ حدیث کو دیکھ کر دل بولتا کہ لوگوں کو بولتے رہنا، لوگ آتے رہنا۔ ہمارے صحابہ کیسے تھے معلوم؟ میلوں کا سفر کرتے تھے، کئی کے واسطے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے آج کے دن اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور میرے رسول نے وحی کو کس انداز سے بیان کیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا، کیا لکھا؟ اگر قرآن کی تفسیر بخاری کو کہے تو غلط نہیں ہوگی، بخاری شریف قرآن کی تفسیر ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ تک لکھا، امام بخاری کی نیت کی وجہ سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا، اللہ نے اس اخلاص کی برکت سے آج تک اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ امام بخاری نے جس انداز سے حدیث کو لکھا ہے، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جہاں قرآن پاک کی قرأت ہوئی ہے، وہاں ماشاءاللہ سے بخاری شریف کی بھی قرأت ہوئی، کسی کو اعزاز نہیں ملا، کوئی کتاب کو اعزاز نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی ہے، ایک بزرگ تھے، میرا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مولانا شاید یاد آ جائے، کہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ کہا ہے کچھ دوسری کتاب حدیث کی پڑھ رہے تھے وہ، تو ان سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا میری کتاب نہیں پڑھا تم نے؟ کہا کون سی یا رسول اللہ؟ کہا میری کتاب بخاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی امام بخاری کے بارے میں اتنی تقریر کر سکتے۔ آج کل ہمارے علماء تقریر بہت کم کرتے، اس کو وہ کیا بولتے اپنے جو ہمارے اجازتیں ہوتی ہیں نا وہ بیان کرتے، پھر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا معنی اور مفہوم لے کے ختم کر دیتے۔ مگر صرف امام بخاری کی کوئی حالات پیش کرے تو آپ رات تمام مزے لیتے رہنا۔ امام بخاری نابینا تھے، نابینا ہو گئے تھے، نابینا نہیں تھے، بیچ میں ایک عمر کے بعد آپ نابینا ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا فرمائی، آپ نے ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا ماں کی دعا کا ہی اثر ہوتا، ماں باپ کی دعا کا، کیونکہ باپ آپ کے والد ماجد نہیں تھے، اس لیے ماں کا ذکر ہے، ماں کی دعا کا یہ اثر ہے۔
یہ ماں کی دعا کے آٹو نہیں ہے یہ کہ ہر ایک کے پیچھے لکھ کے جا رہے ہیں ماں کی دعا ماں کی دعا ماں کی دعا. ارے آٹو چلانے کا ایسے اماں کی دعا دی تیرے, کوئی اور دعا نہیں ملی اماں کو تیرے. یہ سب سے بڑی ہمارے ساتھ ہمارے کمزور دماغوں کی علامت ہے کہ ایسی چیزوں میں. ایک پرسوں آٹو گاڑی پہ لکھا ہوا ہے دیکھنے والے کا منہ کالا ہے. اللہ لاری دو ٹیرہ جھڑے ہوئے دکھ رہی, شکلیں نکلے ہوئے دکھ رہی, کئی کے واسطے منہ کالا بول رہا رے بھائی. ہمارے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, نظر برحق ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا صحبت صالح پورا صالح کنت. اگر تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان کی نظر محبت سے کبھی پڑ گئی تو اللہ تم کو بھی ولی بنا دے. میاں ادب ایسی چیز ہے, اگر میں ادب پہ آ جاؤں نا تو یہ بھی عنوان ایک بہت بڑا ادب ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہم نے نا وہ ایک چیپٹر ہے کس کا کیسا ادب کرنا, استاد کا کیسا ادب کرنا. حضرت گنگوئی کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک اپنے شاگرد کو اپنے کاغذ پہ کچھ لکھ کے اس کو کہا کہ اس کی کاپی کر کے لاؤ, اس کی نقل کر کے لاؤ. تو شاگرد گئے جا کے نقل کر کے آ گئے, اس کو لکھ کے دوسرے پیپر پہ لائے تو وہاں الف کی جگہ عین آ گیا تھا وہاں, یا کچھ اور آ گیا تھا. تو شاگرد یہ نہیں بولا کہ استاد صاحب یہ ادب یہاں سے ہوتا ہے, آپ عین سے لکھ کے چھوڑ دیے کیا بلکہ نہیں. اس نے کیا کیا, حضرت یہ جو تحریر آپ لکھے ہیں اس کی تحریر کے بیچ میں کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اس واسطے میں چھوڑ دیا. فوری استاد صاحب نے کہا میاں تم نے صحیح کہا, وہ غلطی ہوئی ہے میرے سے, میں وہ جملہ دوسرا لکھنا چاہتا تھا, اس میں یہ چیز غفلت میں میں نے بیچ کا لفظ چھوڑ دیا. یہ ادب ہے. ادب کیا ہے؟ کھڑے ہو جانا, ہم آتی بیٹھ جانا, یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ تعظیم دل میں پیدا ہونا, ہمارے دلوں میں عزت بڑھنا, یہ ادب ہے. دکھاوے کو اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں آپ, کوئی معنی نہیں ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا میرے کو تکبر میں ڈال سکتا ہے, اس واسطے میں اس پہ توجہ بھی نہیں دیتا. مگر آپ کا اٹھنا بیٹھنے سے زیادہ آپ کے دل کے وجہ سے آپ احتراماً یہ کام کر لیں تو پھر کیا ہو جاتا, آپ کا خود اللہ مقام بڑھا دیتا. اب پرسوں میں ایک صاحب آئے تھے تو بعض وقت بولتے نہیں, کہیں تقریر کو گیا تھا, مجنوبی تھے شاید, مولانا کیا نام تھا ان کا, قمر الزمان صاحب, میں دیکھا نہیں تھا آج تک ان کو. اب ایک صاحب ہے قمر الزمان صاحب کے بیٹے ہے کہتے ہو, ماشاءاللہ ان کی بھی وائٹ داڑھی ہے اور عمر رسیدہ دکھنے میں بھی ماشاءاللہ. تو میرے ذہن میں یہ آیا انہیں شیخ قمر الزمان صاحب. اب ایک آج کی مثال میرے کو ایک یاد آ رہی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت عبدالغفور صاحب قریشی. کمال کی بات یہ تھی کہ 4 بھائیاں ٹھہرتے تھے وہاں, چاروں ہم عمر دکھتے تھے. بابا کو دیکھے تو بیٹوں کو دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا بیٹا کون ہے باپ کون ہے. مگر یہ لوگوں کی عمروں میں بھی وہ لوگ ایسے دکھتے تھے, کوئی بڑا بھائی کوئی چھوٹا بھائی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ویسے میرے ساتھ پرسوں وہاں قمر الزمان صاحب تشریف لائے, سمجھ کے میں ذرا تقریر کو اپنے بریک لگایا. ہمارے 2-3 جنے ہیں وہاں سے آنے والے, دیکھے احتراماً بریک لگایا. پھر بعد میں تقریر میں بولے نہیں یہ فرزند ہے ان کے, پھر تقریر شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میں پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی تقریر کرنے والے ہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھو ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوسرا مقرر موجود ہو تو اپن ادب کا تقاضا ہے تقریر ختم کر دیں. اب مولانا جیسا ہم آئے تو 5-7 منٹ میں ختم کر دیں. بعض لوگ ہم آئے تو ہمارے سامنے شاعری کرتے ہیں پوری.
وہ چھاٹتے اب ان کو چھاٹنا دل کو آواز میں، یہ نہیں ہونا۔ کوئی اپنے بات کا مقرر آ جائے، آپ احتراماً اس کے ختم کر دیں۔ کیوں؟ یہ بھی آداب میں آتا۔ آپ لا کے بولے مولانا گلاس میں پانی لا کے کھڑے ہو گیا بس نہیں، ارے بابا گلاس میں پانی لا کے کھڑے ہونا ادب نہیں ہے، جتنی دیر میں ادھر نہیں دیکھا اتنی دیر کھڑے ہونا ادب ہے۔ اگر میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، اب پانی آیا، اب پانی کو میں دیکھ رہا ہوں، لائے حضرت بازو شیشہ رکھ کے چلے گئے وہاں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ جب تک میں بولا نہیں رکھو یہاں، رکھنا ہے، یہ ادب ہے۔ جوتے ہے، جوتے کو اپنے پیر لگنے نہیں دینا، یہ ادب ہے۔ باہر کے جوتے کو ہمیں بیٹے پہن لے کے نکل جا رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ بابا جان آ رہے ہیں یا اپنے مرشد آ رہے ہیں یا اپنے شیخ آ رہے ہیں، آپ گاڑی پہ ہے اتر کے بازو ٹھہر جانا۔ مولانا فرید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کے استاد محترم تھے، یہاں بہادر پورے پہ رہتے تھے۔ ان کی خوبی کیا تھی معلومات؟ میرا بچپن تھا، سائیکل پہ جاتا تھا، میں سائیکل پہ آتا تھا، مگر ان کی محبت پہ میں محبت کرنے لگ گیا تھا اس سے۔ وہ بھی زمانہ رکشے کا تھا، آٹو بھی نہیں تھے جب زیادہ، تو مولانا کو میں کئی بار ایسا ہوا، مولانا سے میں بہادر پرانے پل کی طرف میں جا رہا ہوں، مولانا ادھر سے آ رہے ہیں، مولانا رکشہ رکا کے اپنی گاڑی رکشے سے نیچے اتر جاتے تھے، اتر کے آ کے مصافحہ کر کے پیشانی کو بوسہ دے کے پھر گاڑی پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ ارے حضرت تم میرے شاگرد کے بیٹے ہیں، اور وہ شاگرد کے بیٹے ہیں جس نے میرے نام کو روشن کیا، اس کے بیٹے کا میں بھی احترام کرتا ہوں۔ یہ بزرگوں کا یہ تھا۔ آپ کے بزرگاں تو عجب ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے رہتے، اپنی سب کا ہے تو چومتے، دوسرے کا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے بازو سے نکل جاتے، دوسرا رہا تو ایسا پورے پپو یہیں جا کے اٹ گئے جیسے رکھتا بار بار۔ ہاں، یاد رکھو بوسے کے معنی کیا ہے؟ احترام ہے۔ یہ بھی آ کے آپ پورا تھوک لگا دے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ احترام کے بارے میں اگر بولنا شروع کرنا نا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام تھا، صحابہ سب بیٹھے، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک نظر سرکار کو دیکھتی تھی، سرکار ایک نظر کو دیکھتے تھے، وہ تھے ابوبکر صدیق۔ صحابہ سے بعد میں پوچھا گیا رسول کا حسن کیسا تھا؟ صحابہ بولے کون دیکھے آج تک دیکھے کون میرے رسول کو؟ میرے رسول تو ایسے تھے کہ جب دیکھتے کچھ عجیب رونق رہتی تھی میرے آقا کی۔ تو اصل کیا تھا؟ میں پرسوں پڑھا تھا، ابو جہل کا واقعہ کو پڑھا تھا، کم وقت کو چہرہ سمجھ میں نہیں آیا میرے سرکار کا، اس وجہ سے میرے ابا دادا جان لکھے تھے، پڑھے ابو جہل کے عقل و خرد پر پتھر، آیا چند مٹھی میں لے کر پتھر، بولا پہچانیے احمد میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ شاہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میری گواہی دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے، مٹھی کے اندر پتھر۔ میرے آقا کے جب بھی آتا تھا میں وہ پڑھے بغیر نہیں رہتا، پڑھ دیتا ہوں میں کرشے، خدرانہ کی ادا جامع زیبا کی پھبن، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چتون، وہ ابائے عربی اور وہ نیچا دامن، وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گرے بان کفن، اٹھ چلے خبر سے جاری ہو زباں پہ یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاباد فدا یہ عجب خوش لقبی۔ معراج کا اس میں ذکر آیا،
حوریں کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے، حوریں کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے، نقش نالین کو آنکھوں سے لگایا کرتے، پھر بے بعد اب کھڑے ہو کے یہ سنایا کرتے، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدائے چہ عجب خوش لقبی۔ ایک وقت بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میرے سرکار سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، میں اپنے غلام کو عموماً میں بالا حصار پہ بیٹھتی تھی، یعنی فرسٹ فلور پہ بیٹھتی تھی اور قافلے آتے جاتے سو دیکھتی تھی۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی مگر میرے رسول جب آ رہے تھے تو ایک عجیب منظر دیکھی، تو اس کو بھی ایک شاعر نے کہا، انگلیاں اٹھنے لگی دور سے وہ آ پہنچا، گردنیں جھکنے لگی سجدے کی خاطر ہر جا، صبح لگے کہنے کہ ہے وہ سائے ذات اقتا، آدمی ہم نے تو حسن کا دیکھا نہ سنا، آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا، جس کا سایہ نہ ہو وہ نور خدا ہے بخدا۔ میرے رسول کی خوبی کیا تھی معلوم؟ سرکار تو تھے، سرکار کا سایہ نہیں تھا، اگر سائے کو بھی کوئی بھندل دے تو بے ادبی ہو جاتی تھی۔ اللہ نے کہا بے ادبی سے بچانا ہے میری امت کو تو سائے ہی نہیں نکال۔ تو خیر اب وہ عشقیہ چلے گئے تو اب اور شنا آتی چلے جاتے، اب اس کو یہیں روکتا ہوں، وقت بہت ہو گیا اور ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی ہے میاں محفل، جب میں دیوان پڑھتا ہوں نا یا کوئی عشقیہ شعر پڑھتا ہوں، جیسا وہ دائی حلیمہ کا واقعہ معلوم ہونا نا، اس میں دائی حلیمہ کا ایک واقعہ لکھتا ہے کہ بچے آپ بکری چرانے گئے تھے آپ کے دو شریک بھائی کے ساتھ، تو بکریوں میں سے اچانک سرکار کو لے کے کچھ فرشتے پہاڑ پہ لے کے گئے، لے جا کے شخص صدر کیا، سینے کو چاک کیا، تو بیٹا امی جان کو آ کے کہتا گھر میں کیا کرتی ہے بیٹھی آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام، دو حریفوں کو لٹاتے دیکھا، چھری سینے پہ چلاتے دیکھا۔ اب یہاں سے دائی حلیمہ ان کر یہ عشق اپنے اندر پیدا ہو، یا الہی میرے دل بر کی خبر، نیک ہو اس مہ انور کی خبر، یہ حلیمہ جگر افگار مرے، اس کی اولاد سب ایک بار مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ یہ اگر عشق ہمارے اندر آ گیا نا تو پھر دنیا کی کائنات کو پلٹ دے سکتے ہیں۔ چلیے بہت لمبا آ جاتا، بسم اللہ۔